اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کو انگلش سبجیکٹ میں جو ہمارا کنٹینیو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے دا گمبی کیٹ، یعنی کہ ایک پالتو بلی کی کہانی ہے۔ اس پہ ایک پوئم لکھی گئی ہے، اس پہ ایک نظم لکھی گئی ہے۔ تو یہی پوئم جو ہے میں آپ کو اس کی دلیل بتاؤں گا، کہانی بتاؤں گا، لیکن آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آپ اپنی جو کتاب ہے، جو یہ پوئم نمبر 7 ہے دا گمبی کیٹ، یہ آپ اپنے سامنے رکھے، آپ انگلش سبق دیکھیے اور میں اسی کا یہ ٹرانسلیشن جو ہے اردو میں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگ غور سے سنو گے، سمجھو گے، تو اس کے بعد ہمیں اس کے یہ سوالات جو ہیں وہ ہم کر سکیں گے، یا آپ خود بھی کر سکتے ہو۔ جب آپ کو یہ کہانی، یہ دلیل، یہ نظم، یہ پوئم جب آپ کے ذہن میں آئے گی تب آپ خود اس کے یہ جو سوالات جو ہیں وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ جو پالتو بلی ہے اس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے کہ میرے ذہن میں بار بار ایک گمبی کیٹ، ایک گمبی بلی آتی ہے، یعنی کہ اس نے اس کو پالتو بنایا ہے، جس کا نام جینی اینی ڈاٹس ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی کہ شاعر اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس کی چمڑی جو ہے موٹے ریشم جیسے بال اس کے ہیں، ہاں، اور یہ جو تیندوا جو ہوتا ہے اس جیسے یہ بلی دکھتی ہے، اور یہ بلی جو ہے یہ اتنی یعنی کہ پالتو بن چکی ہے، یہ پالتو اتنی بن چکی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے، کبھی سیڑھیوں پہ، کبھی چٹائی پہ، کبھی چارپائی پہ، یعنی کہ بیٹھی رہتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر اس کو گمبی کیٹ، گمبی بلی کے نام سے پکارتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ شاعر کہتا ہے کہ جب دن بھر کی جو یہ چہل پہل ختم ہوتی ہے تب یہ گمبی کیٹ جو ہے اس کو بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ جب شام کا وقت آتا ہے، اندھیرا ہونے لگتا ہے، تو یہ بہت پریشان ہو جاتی ہے یہ بلی، اور جب ہم سونے لگتے ہیں تو یہ ہمارے بستر پہ آتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمارے اوپر آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو دن بھر کی چہل پہل جو ہے اس سے یہ بہت خوش ہوتی ہے، لیکن جو ہی رات کا اندھیرا شروع ہوتا ہے تو یہ گمبی کیٹ جو ہے یہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ اس چیز پہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے بار بار بلی اور چوہوں کی کہانی بھی سنی ہوگی، یعنی کہ وہ یہ آپس میں کتنے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کو آپس میں کتنی دشمنی ہوتی ہے، ان پہ کہانیاں بنی ہے، دلیل بنی ہے، یعنی کہ یہ گمبی کیٹ کہتی ہے کہ یہ چوہے جو ہے ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ان کی چال چلن جو ہے چوہوں کی وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی عادتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے اس بلی کو تنگ کرتے ہیں یہ چوہے، اور پھر یہ بلی، یعنی کہ یہ جو پوئم ہے مزاحیہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ پھر یہ بلی ان چوہوں کو اکٹھے کر کے ایک لائن بنا کے ان کو موسیقی سناتی ہے، یعنی کہ یہ جب شور کرتے ہیں چوہے، پھر یہ ان کو ایک جگہ پہ ایک لائن بنا کے ان کو کہانی سناتی ہے، اور اسی لیے اس کا نام بار بار یہ کہتا ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام گمبی کیٹ رکھا ہے، اور اس کا نام جینی اینی ڈاٹس ہے۔ یعنی کہ زیادہ تر یہ بلی جو ہے گرمی دھوپ پسند کرتی ہے، یعنی کہ یہ جو دن کی روشنی جو ہے، دھوپ جو ہے اس کو زیادہ پسند کرتی ہے، اور اس کا یہ میٹھا میٹھا ہونا چاہیے، گانا بجانا ہونا چاہیے،
یعنی کہ اس کو یہ جو گرمی جو ہے یہ اس چیز کو یہ زیادہ پسند کرتی ہے. لیکن جو ہی یہ دوبارہ شاعر کہتا ہے جو ہی دن بھر کی چہل پہل ختم ہو جاتی ہے تو یہ گنبی کیٹ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنے گھر میں جب ہم سونے لگتے ہیں یا کچھ کھاتے پیتے ہیں ہمیں بہت تنگ کرتی ہے. اور یہ گنبی کیٹ جو ہے یہ جو چوہے ہیں یہ گنبی کیٹ کہتے ہیں کہ چوہے مجھے تنگ کرتے ہیں. اور پھر یہ چوہوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے کچھ بناتی ہے، سور کا ماس یا اسی طرح وہ کیک ان کے لیے بناتی ہے یا باقی چیز جو ہے جو ان چوہوں کو پسند ہے وہ ان کے لیے یہ تیار کرتی ہے. تو دوبارہ کہتا ہے یہ شاعر میرے من میں ہے ایک گنبی بلی اور جس کا نام ہے جینی اینی ڈاٹس. اور یہ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بیٹھی رہتی ہے اور اس سے یہ پسند ہے کہ کبھی سیڑھیوں پہ، کبھی چٹائی پہ، کبھی کرسی پہ، کبھی چارپائی پہ. لیکن جب ہی دن بھر کی چہل پہل ختم ہو جاتی ہے تو یہ شام کے وقت بہت تنگ آتی ہے. اور یہ بلی کبھی یہ تل چٹے جو ہیں یعنی کہ جن کو کاکروچ کہتے ہیں ان کی بھی ذکر کبھی کرتی ہے کہ ان کا کھانا کیا ہے، یہ کیا کھاتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے، یعنی کہ ان کی بھی ذکر یہ اس میں کرتی ہے. یعنی کہ اور آخر پر بھی یہ ان تل چٹوں کی بات کرتی ہے، ان چوہوں کی بات کرتی ہے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، ان کی ٹولی جو ہوتی ہے مجھے ستاتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں. اور اس لیے لاسٹ پہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو گنبی کیٹ ہے یعنی کہ یہ بہت چالاک بھی ہے، پالتو بھی ہے، اس کے لیے ہم کچھ تالیاں بجائیں گے تاکہ یہ بہت خوش ہو جائے گی. بس یہی ہے کچھ یہ اس کی دلیل، یہ کہانی، یہ نظم، یہ پوئم یہی ہے. جب آپ کتاب پڑھو گے یہ جو پوئم جب انگلش میں جب آپ پڑھو گے تب آپ کو یہ بالکل جو وہ ورڈز میں نے لکھوائے کل وہ بھی آپ ذہن میں رکھو گے، تب جا کے آپ کو یہ کہانی جو ہے یہ نظم جو ہے یہ آپ سمجھ پاؤ گے. تب جا کے ہم کل سے یہ اس کے سوالات جو ہیں وہ آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. اس وقت اتنا ہی، باقی وسلام.